حي على الفلاح. بزرگ ہے مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب، وہ پہلا سوال کرتے ہیں کیا آپ کے اساتذہ تصحیح شدہ ہیں؟ دوسرا سوال کرتے ہیں کیا ان اساتذہ کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے؟ آپ کے اساتذہ کی زبان کیسی ہے؟ ان کے سوالات رہتے ہیں. آپ کے کچن کی صفائی کیسی ہے؟ کیا آپ کے اساتذہ اور آپ کا نظام پورا کا پورا کسی اللہ والے کی نگرانی میں ہے؟ اگر کھانا، سزا، تادیب یہ سب نظام اگر آپ کا صحیح ہے تو مقامی بچوں کو آنے سے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. کمی میرے اندر ہے، کمی مقامیوں میں نہیں ہے، کمی حکومت میں نہیں ہے، کمی میری اپنے اندر ہے. اس کی مثال خود مولانا عبید الرحمان صاحب کا مدرسہ ہے، غیر اقامتی ہے. طلبہ صبح میں 8 بجے آ کر شام میں 9 بجے جاتے ہیں، ٹفن لے کر آتے ہیں. 600 بچے پڑھتے ہیں ایک مسجد کے کمرے کے اندر، اور پورے اعلیٰ گھرانے کے بچے ہیں. کئی 100 بچوں کو واپس کیا جاتا ہے. تو پہلی بات یہی ہے کہ نظام تعلیم اور نظام تربیت میں جو ہمارے یہاں میرے اندر کوتاہیاں ہیں، مجھے ان کوتاہیوں کو سچے دل سے مان کر اس کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ پہلی بات ہے. اور دوسری بات، ہم کسی عامی آدمی کے ساتھ اسی وقت کام کر سکتے ہیں، ہم کسی کمیٹی کے ساتھ اسی وقت کام کر سکتے ہیں جبکہ وہ کمیٹی کسی اللہ والے کے ماتحت ہو. جب وہ کسی اللہ والے کے ماتحت نہیں ہے، ہم آپ کے ماتحت نہیں ہو سکتے ہیں، ہم اپنی عمر ضائع نہیں کر سکتے ہیں. ان کو لے جائیے، ان کو عبدالقوی صاحب کے پاس بٹھائیے. دیکھو یہ اس میدان کے بادشاہ ہیں، ان سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے. ہمارا یہ میدان نہیں ہے، ہم ان سے پوچھ کر چلیں گے، ہمارا کام اچھا ہوگا. عبید الرحمان صاحب کے پاس لے جائیے، شاہ جمع الرحمان صاحب کے پاس لے جائیے، غلام وستانوی صاحب کے پاس لے جائیے. جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو اس کے پاس لے جائیے. قوم کی امانت کا احساس کیجیے. اور تیسری بات، دوسرے صوبہ جات کے بچوں کو لا کر پڑھانا. جب آپ نے اپنے علاقے میں محنت ہی نہیں کی ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں کے بچے نہیں مل رہے ہیں، اس لیے ہم باہر کے صوبہ جات کے بچوں کو لا کر پڑھانا چاہتے ہیں. عصبیت کی بات نہیں ہے، احقیت کی بات ہے کہ یہ علاقہ خود بنجر ہے، اس علاقے میں علماء تیار ہوں، یہ زیادہ ضرورت ہے. اگر میں دوسرے علاقے کے بچوں کو لا لوں گا اور ان پر اکتفا کر کے قناعت کر کے رہوں گا تو علاقے کے بچوں کے لانے پر میں محنت نہیں کروں گا. تو ہمارے جو اکابر علاقے کے علماء اور علاقے کے طلباء کو ترجیح دیتے ہیں، عصبیت کی بنیاد پر نہیں، علاقے پر فوکس کرنے کے اعتبار سے. مولانا غلام صاحب وستانوی فرماتے ہیں دیکھیے مرکز میں پورے ہندوستان کے بچے رہیں گے عقل کنواں میں، لیکن میری جو شاخیں ہیں ان شاخوں میں علاقے کے بچے ہی رہیں گے. جہاں پہ وہ مدرسہ چل رہا ہے 300 800 700 طلباء پڑھ رہے ہیں، وہ علاقے کے طلباء ہی رہیں گے کہ تاکہ علاقے والوں کو فائدہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ میرا فلانا مدرسہ ہے، اس سے 200 گاؤں کو دین کی بجلی پہنچتی ہے. وہ میں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. کن کھیڑا ایک مدرسے میں ہم گئے تو وہاں پر بتایا حضرت دیکھیے یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے سے 200 گاؤں میں یہاں سے دین کی بجلی جاتی ہے. تو یہ بہت بنیادی بات ہے. مقامی طلبہ آنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمارا نظام تعلیم اور تربیت درست ہو. آمبور کا گاؤں بھی تو گاؤں ہی ہے، وانمباڑی کا گاؤں بھی تو گاؤں ہی ہے، میلوی شرم بھی تو گاؤں ہی ہے. وہاں پر طلبہ کی قطار کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو مجھے سوچنا پڑے گا. صحیح بننے کا پہلا قدم ہے اپنی غلطی کو ماننا. جو اپنی غلطی نہیں مانے گا اس کا سفر کبھی اصلاح کی طرف شروع نہیں ہوگا. اب تو کم سے کم مان لینا چاہیے. اب تو میں بات بھول گیا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں
جب بندہ اختیاری مجاہدہ نہیں کرتا اللہ اضطراری مجاہدہ کرواتے ہیں. میں مالیاتی نظام پہلے سے درست نہیں کر رہا تھا, اب فرعون مسلط ہوا ہے, اب میرے اکاؤنٹ کا نظام درست کر کے ہی رہے گا. میں بچوں کو سزا دینے میں بے اعتدالی کر رہا تھا, اب ایسا فرعون مسلط ہوا ہے جو مجھے جیل میں ڈلوا دے گا اگر میں نے بچوں کو نامناسب سزا دی ہے. اضطراری تربیت کا انتظام ہے, پورا مسلمان بنا کر ہی چھوڑے گا یہ فرعون. آیا ہے ہمیں پورا مسلمان بنانے کے لیے. اذان کے الفاظ کیوں درست نہیں کیے تھے تم نے, اب اذان کے الفاظ درست کرو. حجاب اور پردے کو اپنے کالج کیوں نہیں کھولے تھے, اب تم کھولو. اب تک تم نکاح طلاق حرمت مساہرت قوم کو کیوں نہیں سناتے تھے, اب پڑھ کر سناؤ. ہمیں پورا مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے. اگر ہم مرنے سے پہلے پورے مسلمان بن گئے تو ہماری اضطراری تربیت تو ہو گئی, ورنہ نہ اختیاری تربیت ہوئی نہ اضطراری تربیت ہوئی, ایسے ہی بے عملی کے ساتھ مر جائیں گے. یہی حقیقت ہے. جی اور فرمائیں. نوجوانوں میں دینی